دھما دم کے اندر علی کا پہلا نمبر. علی دم دم کے اندر ہر چیز میں علی ہے. اللہ علی نے آ گیا اور علی پھر پوری کائنات میں پھیل گیا. یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے شیعہ مذہب رافضی مذہب کی بنیاد رکھی ہے, اس خبیث نے سب سے پہلے اس عقیدے کا اعلان کیا. اس کے چیلوں کا گروہ بازار کے کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا. یہ دھما دم اسکندر کی قوالی آج سے نہیں, یہ اس دور سے چل رہی ہے. بازار میں کہہ رہے کہ علی علی نہیں ہے, علی الہ ہو چکا ہے, اس میں اللہ کی صفات حلول کر گئی ہے. حضرت علی کے غلام نے یہ بات سنی, دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا اے علی اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ, کچھ لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتیں ماننے کا اقرار کر رہے ہیں. حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہو. اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے میں, مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. ان کی تو اپنی نہیں پار لگی, انہیں ظالموں نے شہید کر دیا, تمہاری کیسے پار لگے؟ حضرت علی کھل گئے فتنوں کے اندر اور بالآخر علی کو شہید کر دیا گیا, حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا, حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. وہ مصائب میں پھنسی ہوئی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکے, تیری انڈیا پاکستان میں پھنسی ہوئی کشتی کو کیسے پار لگا لیں؟ پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا تو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. تو علی نے کہا افسوس تمہاری اوپر, میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں, ایک آدمی ہوں, کھاتا اور پیتا ہوں. اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا, اور اگر علی اللہ کی نافرمانی کرے گا, علی فرما رہے ہیں اللہ مجھے اس کی سزا دے گا. لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس عقیدے سے توبہ طائب ہو جاؤ. اگلا دن طلوع ہوا, مولا علی مشکل کشا کے ملنگ, اللہ جہنم میں جانے کے لیے نمازی بتیرے ہیں, مولا علی ہم تیرے ملنگ ہیں, ہمیں جہنم میں. وہ ایک ذاکر کہتا ہے حشر کا میدان ہوگا, مولا علی کے نام کا چرچا ہوگا, وہاں بھی علی علی کرتے آئیں گے اور مولا علی ہمیں لے کے جنت میں چلے جائیں گے. جو دجال کی جنت ہوگی تم اسی میں جاؤ گے. اللہ کی جنت میں مشرک, اس کا داخلہ بین ہے, ممنوع دخول ہے, وہاں وہ نہیں جا سکتا. اگلا دن طلوع ہوا, مولا علی کے ملنگوں نے پھر یہی کہا علی علی نہیں, علی الہ ہے. آج بھی ملنگ کہتے ہیں, کہتے توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں, توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ مولا علی خدا ہے, نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا ہے؟ دوسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا, علی نے بلایا, تنبیہ کی. تیسرے دن پھر یہی عقیدہ بیان کیا. حضرت علی نے ان کو پکڑ لیا, بلایا, اور بلانے کے بعد ان سے کہا توبہ کرو وگرنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں گا. وہ باز نہ آئے. علی نے جڑے کھلوائے, ان میں آگ جلائی, اور آگ جلا کے ان سارے ملنگوں کو آگ میں پھینک کے جلا کے راکھ کر دیا. فتح الباری کے اندر جلد صفحہ 238 پر جلد 12 کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ قتل کر دیتا. اب جو جل رہے ہیں وہ جلتے جلتے اور پکے ہو جاتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے اندر آگ کے اوپر ماتم کرنے والے بھاگ بھاگ کے آگ پہ ماتم کرتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں. جب یہ ظالم آگ میں جل رہے تھے تو جل کے راکھ ہو گئے, باقی جو حلولی بچے وہ اور زیادہ اس عقیدے پہ پختہ ہو گئے اور کہنے لگے آگ اور پانی کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. فرعون کو اللہ نے ڈبو کے مارا تھا نا, آگ کا عذاب بھی اللہ دے گا. وہ کہہ رہے تھے جلتے ہوئے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا عذاب تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اب علی نے ہمیں آگ میں جلایا ہے تو ہمیں اور یقین ہو گیا علی علی نہیں ہے, علی الہ ہے. رسی جل گئی بن نہ گیا, وہ جل کے راکھ ہو گئے لیکن اپنے حلول کے عقیدے پر پکے رہے. ابن سبا کے پیش کردہ عقیدہ حلول کو ماننے والے وہیں پر نہیں رکے بلکہ آگے چلے. منصور حلاج صوفیوں کا ایک اور امام جس نے حلول کا عقیدہ اور الہ ہونے کا عقیدہ پیش کر کے کہا تھا انا الحق, میں الہ ہوں. اہل ایمان نے قتل کر کے اس ظالم, اس کافر, اس زندیق کو مار کے اس کی راکھ کو جلا کر پھینک دیا. یہ اتنا بڑا کافر تھا جس نے اللہ ہونے کا, انا الحق ہونے کا نعرہ لگایا. حلاج کہا کرتا تھا, سنیے اس کے شعر, کہتا تھا سبحانہ من اظہرنا صوتہ سر سنا لاہوتہ المثاقب. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے ناسوت یعنی حسین بن منصور حلاج کو اپنے لاہوت ثاقب کی چمک کا راز بنا کر ظاہر کیا. ثم بدأ فی خلقہ ظاہرا فی صورت الآکل والشارب, پھر وہ اپنی مخلوق میں ایک کھانے اور پینے والے کی صورت میں آیا.
منصور حلاج کہتا تھا میں اللہ کی مخلوق میں کھانے اور پینے کا منہ لے کر آیا لیکن میں حقیقت میں اللہ ہوں. حتی لقد آینہ خلقہ کلحظۃ الحاجب بالحاجب, یہاں تک کہ اس کی مخلوق نے اس کو اس طرح دیکھا جس طرح ایک دیکھنے والا دوسرے کو دیکھتا ہے. تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 129 پر منصور حلاج کافر زندیق خبیث کے یہ اشعار موجود ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ ہوں, کھانے پینے والے کی صورت میں دنیا میں آیا ہوں. اسی طرح انا الحق کا یہ نعرہ صرف وہاں نہیں لگا, آج تک صوفیزم میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو انا الحق کے دعوے کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں اشرف السوانح حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب جلد نمبر 1 شائع کیا ہے. اس کو ادارہ تالیفات اشرفیہ بیرون بہڑ گیٹ ملتان نے, اور اس کا صفحہ نمبر 220 ہے. صفحہ نمبر 220 پہ یہی حلول کا عقیدہ انا الحق کا دعویٰ کس طرح کیا جا رہا ہے حضرت کے مریدوں کی طرف سے سنیے. کہتے ہیں اس زمانے میں مدرسے کا جلسہ ہوا, دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہوا. حضرت والا تھانوی صاحب کے بعض کی سب حضرات اور اراکین مدرسہ کو بڑی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی شرکت کے لیے. بڑے مولوی صاحب دائیں بائیں سے آئے ہوئے تھے. سب نے جا کر حضرت صاحب سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ باز بیان فرمائیے. تو حضرت انکار فرما. اب حضرت خاموش ہو گئے. چھوٹے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے, بڑے مولویوں نے کہا حضرت خاموش رہے. حضرت چھوٹے مولویوں کا اتنا ادب کرتے تھے اور اب تو بڑے مولوی کہہ رہے تھے تو نہ اقرار کر سکے نہ انکار کر سکے. جب کچھ نہ بن پڑا مجبور ہو کر گردن جھکا لی اور رونے لگے. اشرف علی تھانوی صاحب کو جب کہا آئیے حکیم الامت اسٹیج پہ بیٹھیے اور خطاب فرمائیے, گردن جھکا لی اور رونے لگے. اچھا یہ حال دیکھ کر مولانا ظہور اسلام فتح پوری کا دل پانی پانی ہو گیا اور پھر اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا بس بھائی بس مولوی صاحب کو تنگ نہ کرو, وہ رو رہے ہیں, سب جھکا لیے, تم اس کو اس کے حال پر رہنے دو. مولوی شاہ سلیمان صاحب بھلواروی بھی اس موقع پر آئے ہوئے تھے. جب انہوں نے تھانوی صاحب کی گردن جھکی ہوئی دیکھی, ان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آئے, ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس شخص کو اس حالت میں, جو حالت اب اس پر طاری ہو چکی ہے, اس حالت میں اس سے باز کہلواؤ گے تو یہ منبر پر بیٹھتے ہی اس کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلے گا وہ نکلے گا انا الحق, میں اللہ. اس میں اللہ حلول کر چکا ہے, اللہ داخل ہو گیا ہے. اس کی جو کیفیت ہے یہ حلول کی کیفیت ہے, اس میں اب اللہ آ چکا ہے. اگر تم اس کو کہو گے کہ اسٹیج پہ بیٹھ کے تقریر کر, میں اس کی کیفیت دیکھ کر پہچان چکا ہوں چونکہ اب اس میں اللہ آ چکا ہے. اب تھانوی صاحب کی زبان سے انا الحق کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہے. یہ انا الحق میں اللہ ہوں کفر کا عقیدہ ہے, لیکن صوفیزم میں یہ عقیدہ ابھی تک پہلے سے لے کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے. اور ان حضرت میں پھر منصور حلاج کے اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا تو نہیں نا, مریدوں نے پہچان لیا کہ میں حلول اللہ کر چکا ہے, لیکن جس بے ایمان ظالم زندیق کافر منصور حلاج نے اللہ کا دعویٰ کیا تھا, اس منصور حلاج کی سیرت میں تھانوی صاحب کی پوری کتاب سیرت منصور حلاج زیر نگرانی حکیم الامت تھانوی صاحب اور تالیف مولانا ظفر احمد عثمانی, اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ محمد تقی عثمانی کراچی کے اندر ابھی بھی بہت بڑے عالم ہیں, علماء دیوبند کے زندہ ہیں, وہ فرماتے ہیں حکیم الامت حضرت تھانوی صاحب نے انہی تحقیقات پر نظر ڈالی تو حسین ابن منصور کی آزمائش کو امت مسلمہ کے عظیم محسن امام احمد ابن حنبل کی آزمائش کی طرح پایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. احمد ابن حنبل اہل سنت کے امام جو محمد کی ایک حدیث کے لیے لڑتے رہے, جو رب کے قرآن کے لیے لڑتے رہے, ظالم ان کی پیٹھ پر کوڑے برساتے اور وہ کہتے تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے, میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی صفت ہے, مارتے مارتے تمہارے کوڑے ٹوٹ جائیں گے, احمد کی پشت نہیں ٹوٹے گی. احمد مر سکتا ہے, اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف ہے.